السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین کرام، کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر میں آپ کے سامنے نماز استسقاء کا طریقہ وغیرہ سارا بتلاؤں گا۔ استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو۔ جب بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو جائے تو لوگ پریشان ہوں، تو پھر یہ پانی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ استسقاء کے معنی ہیں پانی طلب کرنا۔ جب کسی علاقے میں اس وقت بارش نہ ہو، جب فصلوں اور پیداوار کے لیے بارش کی ضرورت ہو، تو فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہو، پیداوار حسب ضرورت نہیں ہوتی، جس سے غلے کی کمی ہو جاتی ہے، اسے قحط سالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعاؤں کے علاوہ باجماعت 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہے، جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ پانی یعنی بارش طلب کرنے کی نماز، یعنی نماز استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کی، بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے۔ اس کے ضروری احکام سماعت فرمائیں۔ پہلے نمبر پر اس میں بھی امام اونچی آواز سے قرات کرے گا، اس کے لیے اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے باہر کھلے میدان اور عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ لوگ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے نماز کے لیے جائیں۔ عیدگاہ میں ممبر پر خطبہ اور دعا کا اہتمام کیا جائے، یعنی اگر ممبر کا اہتمام ہو جائے تو یہ اس میں جس طرح عید نماز میں ممبر کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر ممبر کے رسول اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے اور آپ نے عیدین کا خطبہ دیا ہے، لیکن یہ جو نماز ہے نا اس کے لیے ممبر کا اہتمام کیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر ممبر کے بغیر پڑھی جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ بہتر ہے کہ یہ سورج نکلنے کے بعد دن کے آغاز ہی میں یہ نماز پڑھی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورج نکلتے ہی پڑھا ہے۔ عیدگاہ یا نمازگاہ میں امام قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے تک اتنے بلند کرے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔ ہاتھوں کو الٹا کرے، یعنی ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہو جائیں۔ یعنی عام ہم دعا کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، ایسے، یعنی یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن نماز استسقاء میں ایسے ہے، اپنے چہرے کے برابر اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیں گے، بغلیں ایسے کھول لیں گے تاکہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، ایسے کر کے، یعنی ایسے کر کے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ آگے میں وضاحت کرتا ہوں، یعنی ایسے اپنے ہاتھ کر کے تو پھر دعا کریں گے، یعنی ہتھیلیاں نیچے اور پشت آسمان کی طرف۔ علاوہ ازیں چادر کو پلٹا جائے، یعنی اوپر آدمی چادر لے لے اور چادر کو پلٹنے کا طریقہ سماعت فرمائے، یعنی چادر کے اندرونی حصے کو باہر، جو اندر حصہ اس کو باہر کر دیں گے اور باہر کے حصے کو اندر کیا جائے گا، اور دائیں کنارے کو بائیں اور بائیں کناروں کو دائیں طرف کر کے، یعنی کندھے کے اوپر چادر ڈال دیں گے، اور پھر بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ امام کے ساتھ مقتدی بھی یہ سارے کام کریں گے، یعنی کیسے، یعنی ہاتھ ایسے، یعنی پشت آسمان کی طرف ایسے کر کے اور اپنی بغلیں ایسے تاکہ نظر آئیں، اور پھر اپنی چادر جو ہے نا، چادر اپنی تبدیل کر لیں، اندر والا حصہ باہر، باہر والا اندر، دائیں والا بائیں اور بائیں والا دائیں کر کے آسمان کی طرف ایسے کر کے، تو پھر کیا ہے، دعا کریں گے اللہ ذوالجلال سے۔ یعنی اے اللہ، جس طرح ہم نے اپنے ہاتھ الٹے کر لیے ہیں اور چادروں کو پلٹ دیا ہے، تو بھی یعنی موجودہ حالات میں کو اس طرح ہم بدل دے۔ تو یہ جو ہے نا، یعنی استسقاء یعنی نماز استسقاء، یعنی اس میں یہ 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ چادروں کو بدلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہمارے حالات ہیں، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، پانی نہیں ملتا، بارش کے ذریعے سے قحط سالی ختم کر دے،
اور تنگی کو خوشحالی سے بدل دے۔ اس کے بعد جو ہے نا امام 2 رکعت نماز پڑھائے، یعنی پہلے دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم اور اس کے علاوہ کتابوں میں اس طرح ملتا ہے، لیکن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت کی روح سے یعنی نماز پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی پہلے نماز پڑھ کے نماز کے بعد خطبہ اور دعا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، نماز کے بعد خطبہ اور دعا ہو جائے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ پہلے دعا کر لیں، خطبہ کر لیں اور پھر نماز پڑھ لیں، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت ساری کتابوں میں ایسے ملتا ہے۔ لیکن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ اگر پہلے ہے یعنی نماز پڑھ لیں اور بعد میں خطبہ اور دعا ہو جائے، یہ بھی ثابت ہے، تو بہتر جس طرح بھی کر لیں، لیکن کیونکہ صحیحین اور دیگر کتابوں میں جس طرح ہے وہ یعنی پہلے دعا کر لیں خطبہ اور بعد میں نماز ہو جائے 2 رکعت۔ یہ نماز استسقاء جو ہے نا اس کا میں نے سارا طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو یہ آگے لمبا یعنی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے بعد والی ویڈیو میں استسقاء کی دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔